अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपनी बहनों के लिए लर्निंग और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेट मॉर्निंग से। मैं यहाँ पर दोपहर का खाना बना रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करूँगी। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आलू अंडे का शोरबा बना रही हूँ। ड्राई फॉर्म में भी आलू की भुजिया और अंडे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ। और जब कोई सब्ज़ी या फिर दालें वगैरह घर पर अवेलेबल नहीं होती ना, तो मैं ये बना लेती हूँ। बहुत मज़े का बनता है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक आपने इसे नहीं बनाकर देखा। इसकी रेसिपी आपको देखने से ही समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन कर दूंगी। नान या राइस के साथ इस शोरबे को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमें दो तरह की चीज़ों को फेस करना होता है, रिग्रेट या रिज़ल्ट। आज 2024 है और आपने एक एम सोचा हुआ है, जो ख्वाब आपने देखा है, जो आपका गोल है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें। आप बड़े अरसे से सोच रही हैं कि कल से या फलां दिन से जॉगिंग, वॉक या एक्सरसाइज शुरू करूंगी, डाइटिंग या हेल्दी खाना खाना स्टार्ट करूंगी, जंक या बाहर का खाना या मीठा खाना कम कर दूंगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें सोची हुई होती हैं, लाइक रीडिंग करूंगी, कोई काम, कोई प्रोडक्टिविटी या कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करने का आपने सोचा हुआ है, या डाइट मॉडिफिकेशन करना चाह रही हैं आप, या कोई टाइम टेबल प्लानर बनाना चाह रही हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने खुद को स्केड्यूल करना है। कोई भी चेंजिंग, किसी भी किस्म की एडवांसमेंट या फर्दरेंस आप अपने अंदर लाना चाह रही हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पा रही, तो उठें और आज से ही स्टार्ट करना शुरू करें। कल नहीं, आज, और आज नहीं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आज से 1 साल या 6-4 माह के बाद आप वहीं होंगी जहां आप आज हैं। अदरवाइज आप ये सोचेंगी कि काश मैंने ये पहले ही शुरू कर लिया होता, तो 1 माह के बाद पछतावा ना होता, रिजल्ट आता। सोचें तो सही कि आप स्टार्ट कब करेंगी। जो आपने एक महल अपने जहन में बनाया हुआ है ना, उसकी बुनियादें तो बनाना शुरू करें। वक्त तो उड़ता जा रहा है। ख्वाब 2 किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं, और एक वो जो आपको सोने नहीं देते। और बहुत ज़्यादा से नहीं, थोड़े से शुरू करें। ये इंसानी फितरत है, और उस थोड़े को फिर इस्तिकामत बनाएं। यानी जो काम फिर आपने स्टार्ट कर दिया है, उसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो आधी पढ़ें या कुछ सफ़े पढ़ें। 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो 10 मिनट की वॉक कर लें। अगर सारा घर साफ नहीं कर सकते तो जस्ट एक कमरा साफ कर लें, लेकिन इसी थोड़े में अपनी इस्तिकामत और कंसिस्टेंसी को आदत बना लें। हाँ, लेकिन शुरू आज या अभी से करना है। तजर्बाकार लोगों की मौजूदगी और रहनुमाई में अपने पॉजिटिव गोल को परसू करें, वरना साल बाद आप पछताएंगे कि काश मैंने फजूल टाइम ना बर्बाद किया होता और ये काम मैंने पहले स्टार्ट किया होता। यहाँ पर मैं आपको अपनी खुद की लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट किया था, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के डेज़, क्वारंटाइन डेज़ में अपने यूट्यूब चैनल्स क्रिएट किए थे, और उनके चैनल्स अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और मुझे अब यकीन करें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अगर मैंने उसी टाइम को अवेल किया हुआ होता और अब तक मेरा चैनल भी काफ़ी चल चुका होता, क्योंकि वो टाइम है ना, हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था और हम उस टाइम में काफ़ी फ्री होते भी थे, क्योंकि हर चीज़ ही बंद थी, मार्केट्स वगैरह भी, मॉल्स, और इसके अलावा लोगों के घरों में आना जाना भी बहुत कम था, मसरूफियात काफ़ी कम थी, बस हम घरों में ही मुक़य्यद होकर रह गए थे। तो वो जो टाइम था ना, वो गोल्डन टाइम था किसी भी चीज़ को लर्न करने का या फिर एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि सभी लोग घरों में कन्फाइंड थे और घरों में रहकर ही यूट्यूब चैनल भी बनाए जाते हैं और सीखा जाता है। और आज ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए उस बात को, तो उस वक्त से किसी ने चैनल बनाया हुआ होता तो अब तक जाहिर है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। तो कहने की बात ये है कि टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज भी देर नहीं हुई। रिजल्ट्स नेवर लाए। जब आप काम करते हैं ना, उसका आउटकम आपको मिलता है और वो सबको नज़र आता है, नो डाउट। और दूसरी बात ये है कि आप वो हैं जो आप कर रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो आप कह रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आप बोलते हैं ना, उससे ये जाहिर होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिश, आपकी विश क्या है, वो जाहिर होती है, लेकिन अमल कोई नहीं है। सोचें और अल्फाज, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अमल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोच और अमल में 5 मिनट्स का डिफरेंस है। जैसे ही मोटिवेशन मिले उसी वक्त उठकर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में ना जज्बात ठंडे हो जाते हैं और वो बात नहीं रहती। आप ढीले पड़ जाते हैं और चीज़ों को पेंडिंग छोड़ने लगते हैं। एंड ऑल्सो टू रिमेन मोटिवेटेड यू नीड टू कीप द प्रॉब्लम अलाइव। जब भी आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम मिलती है ना, तो आपको आगे बढ़ने की चाहत भी रहती है।
اور ان دا سیم وے اگر آپ کی لائف میں کوئی ہیٹرز یا آپ کو ناپسند کرنے والے لوگ موجود ہیں نا، تو ان کا ہونا بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نا آپ کو ایک آگے بڑھنے کی لگن رہتی ہے اور آپ کے اندر ایک پیشن ڈیولپ ہوتا رہتا ہے ٹو گو فارورڈ۔ اور اگلی چیز جو سکسیس حاصل کرنے کے لیے یا پھر خوش رہنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دکھاوا نہیں کرنا، جو آپ ہیں آپ وہی رہیں، آپ اوریجنل جتنا رہیں گے اتنا آپ کی لائف آپ کے لیے ایزی ہوتی جائے گی۔ جو آپ ہیں وہی رہیں اور جو نہیں ہیں وہ نہ بننے کی کوشش کریں۔ جتنی انفارمیشن، جتنی نالج، جتنا آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا ہے بس اتنا ہی رہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے لوگوں کو یہ شو آف نہ کریں کہ مجھے تو ہر چیز کے بارے میں نالج ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں، اس چیز کے بارے میں بھی مجھے علم ہے، یا مجھے تو بڑے اچھے اچھے کھانے بنانے آتے ہیں، مجھے تو ایسے ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ تو جو چیز آپ ہیں نا آپ وہی رہیں، بی اوریجنل۔ اس طرح سمپل اور اوریجنل رہنے سے آپ کی اپنی لائف ہی آسان ہوگی۔ ہر وقت بن کے رہنے یا دکھاوا کرنے سے بھی انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی۔ لانگ ٹرم وہی چیزیں چلتی ہیں جن میں اوریجنالٹی نظر آتی ہے، ایک اپنا پن نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے۔ اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنا، حسد رکھنا، یہ بہت بھاری کام ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے یہ، اس کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ ہمارا کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سوچ کے یا پھر اس کے بارے میں کوئی غیبت کرتے ہیں، کسی کے سامنے چغلی کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ان چیزوں میں ہمارا ٹائم بھی اور انرجی بھی کتنی ویسٹ ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے، پروپیگنڈا کر کے کتنا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں تک بھی سوچتے ہیں کہ فلاں نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کرے وہ مر جائے۔ تو اگر کسی کے بارے میں کوئی اس طرح سوچتا ہے نا تو اگلے بندے کی عمر اسے اور زیادہ لمبی لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی سے بہت دور چلا بھی جاتا ہے تو کوئی اور دوسرا انسان اس کی جگہ لے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے والے سے بھی زیادہ نیگیٹو ہو۔ یاد رکھیں، مخالف مرتا ہے، مخالفت نہیں۔ اسی لیے صبر، برداشت، عفو، درگزر یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور 90 ٹائمز صبر کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساری زندگی کینہ، حسد، بغض، جلن، اس کی گٹری کو اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ موت آنے والی ہوگی تو یہ گٹری گرا دیں گے، موت کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ ڈیتھ از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل، کسی کو بھی اپنی موت کے بارے میں بالکل خبر نہیں ہوتی، بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو۔ اس لیے اس گٹھڑی کو جس کا بوجھ اتنا بھاری ہے اٹھائیں ہی نہ، معافی مانگ لیں، آپ کی طرف سے معافی ہو جائے گی، اپنے آپ کو آپ مطمئن کر لیں گے کہ میں نے تو معافی مانگ لی ہے۔ اور یہ معافی اچھے وقتوں میں، خوشحالی میں، صحت مندی میں مانگے۔ جب آخری ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ بندہ اگر کسی سے معافی مانگے تو اگلا بندہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ ہاں اب اس کے پاس پیچھے رہ ہی کیا گیا تھا، اب تو معافی مانگنی ہی تھی۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کے ساتھ برا کیا ہو یا کسی کی حق تلفی کی ہو، اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ سب چیزیں کرنے سے نا آپ اپنے آپ کو انٹرنلی بڑا ہلکا پھلکا سا اور مطمئن فیل کریں گے۔ اگلا چاہے آپ کے بارے میں جو مرضی سوچے، آپ نے تو اپنا فرض نبھا لیا نا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو گئے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے، ہم انٹرنلی خود کو مطمئن سمجھ رہے ہیں، ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپنے اس ایکٹ سے۔ تو اپنے آپ کو کامیاب، مطمئن اور خوش رکھنے کے لیے نا ان چیزوں کا کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے سے یقین کریں جو خوشی ملتی ہے نا وہ آپ کو لوگوں کو ناخوش کرنے سے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ہاں لیکن اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ آپ نے کن لوگوں کو اور کس طرح کتنی حد میں رہ کر خوش کرنا ہے کہ آپ کی اپنی لائف، اپنی آپ کی چیزیں اس سے افیکٹ نہ ہوں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھیں۔ میری تو جاب اچھی نہیں ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، گھر میں دل نہیں لگتا، گھر میں فلاں چیز کی کمی ہے، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ان سب چیزوں میں اگر آپ پڑے رہیں گے نا تو آپ یقین کریں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ کے پاس جو بھی چیزیں سب کچھ صحیح ہے، گھر، پارٹنر، کسی بھی چیز کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو خوش ہی نہیں ہو رہا، مطمئن ہی نہیں ہو رہا، شکر ہی نہیں کر رہا، صبر کے جذبات ہی نہیں ہیں، اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈیں، اپنی صحت کو، اپنے گھر کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی اولاد کو بہت بڑا سرمایہ سمجھیں۔ ہمیشہ گریٹفل رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان سب بلیسنگز اور سب باؤنٹیز کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کچھ لوگ پرابلم سیکر ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انہیں کسی قسم کا کوئی سولوشن بھی دے دینا تو وہ کوئی اور چیز لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ سولوشن سیکر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر، اپنے کام کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہی نظر آتے رہتے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، بہت سے لوگوں سے بہت اچھے مقام پر ہیں۔
آپ نے اگر کوئی ہاؤس ہیلپ ہائر کی ہوئی ہے، کوئی ہیلپر آتی ہے آپ کے گھر کام کرنے کے لیے، تو کبھی اس کی لائف کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کتنا مجبور ہو کر گھروں سے نکلتی ہیں، لوگوں کے گھروں کی بیچاریاں صفائیاں کر کے اپنا پیٹ پالتی ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، ان کا فیوچر سیکیور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کتنی محنت سے وہ یہ سب کر رہی ہوتی ہیں، کسی ایک گھر کا کام نہیں کرتی وہ۔ اس کے علاوہ کام نہ صرف بلکہ ان کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کوئی چھٹی ہو جائے یا کام صحیح نہ کیا ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ان کو سہنا پڑتا ہے، کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے روزی کے لیے۔ تو اس لیے جب ہم ان کی لائف کو دیکھیں گے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم جہاں بھی ہیں الحمدللہ بہت اچھے مقام پر ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سے ہم نے یہ لرن کیا ہے کہ جو بھی ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے، جو بھی ہمارا گول ہے، ہمارا ایمبیشن ہے، وہ ہم نے کل نہیں آج سے بلکہ ابھی سے سٹارٹ کرنا ہے، اور نہ صرف سٹارٹ کرنا ہے بلکہ اس میں بھرپور طریقے سے کنسسٹنٹ رہنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ہی لائف چینجنگ چھوٹی موٹی لیکن بہت امپورٹنٹ چیزیں بھی لرن کی ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو خوش بھی رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو یار سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ See you very soon in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. اللہ حافظ and take care a lot.